مسیلمہ کذاب کے فتنے کو دبانے کے لیے اور ختم نبوت کا پہرا دینے کے لیے صحابہ نے اس کو اتنا اہم جانا 1200 لوگوں نے اپنی جانیں دی، جن میں 370 قرآن کے حافظ بھی تھے. اور اس موقع پر حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام عمارہ کے بیٹے ہیں، یہ گرفتار ہوئے اور مسلمہ نے کہا کہ مجھے نبی کہو. کہا تجھے نبی نہیں کہوں گا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو وہ ظالم تھا، اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ جبر کروں گا، ظلم کروں گا، تیرے ہاتھ پاؤں تن کی چمڑی ادھیڑ دوں گا. کہا اس زبان سے حضور کو نبی کہا ہے، تجھے نبی نہیں کہوں گا. اور یہ بیٹا کس ماں کا ہے؟ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور یہ وہ خاتون ہے، جب احد کے میدان میں جنگ ہوئی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرف میری نظر اٹھتی تھی یہ عورت اس طرف مجھے نظر آتی تھی. کہیں یہ مجاہدین کو پانی پلا رہی ہے، کہیں یہ ان کی مرہم پٹی کر رہی ہے. جب کفار حضور پر حملہ آور ہوئے نا تو ام عمارہ آگے دوڑ کے حضور کا دفاع کرنے کے لیے ایک شہید کی تلوار پڑی تھی، اسے پکڑا اور کفار کے سامنے کھڑی ہوگی. اس کے بدن پر 12 زخم بھی لگے اور رسول اللہ اس خاتون سے اتنے راضی تھے. حضور ایک دن فرماتے کوئی آرزو ام عمارہ، عرض کی حضور جنت میں آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے. تو رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ جنت میں انہیں میری رفاقت عطا فرمانا. یہ ام عمارہ ہے جن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، جن کے بیٹے کا تذکرہ کیا، جن کا نام حبیب بن زید ہے. اور اس بہادر ماں کا یہ بہادر بیٹا، اس نے کہا مجھے اللہ کا نبی کہو، کہا محمد الرسول اللہ، اس نے ہاتھ کاٹ دیے. کہا مجھے نبی کہو، کہا محمد الرسول اللہ، اس نے پاؤں کاٹ دیے. کہا مجھے نبی کہو، کہا محمد الرسول اللہ، اس نے جسم سے کھلڑی ادھیڑ دی. کہا مجھے نبی کہو، کہا محمد الرسول اللہ. ہر بار حضور کا تذکرہ، حضور کی باتیں. تو جب جانے آفرین کے سپرد ہوئی، ام عمارہ ہاتھ میں لاٹھی لیے آپ تشریف لے جا رہی تھی. راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا ام عمارہ تمہیں پتہ ہے تیرے بیٹے کے ساتھ مسیلمہ کذاب نے کیا سلوک کیا؟ کہا میں نہیں جانتی. کہا وہ بڑا ظالم تھا، اس نے تیرے بیٹے کے ہاتھ کاٹ دیے، تیرے بیٹے کے پاؤں کاٹ دیے، تیرے بیٹے کے جسم سے کھلڑی ادھیڑ دی. دیکھو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، من کا قرار ہوتی ہے. اولاد تو اسائے پیری یار بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، لیکن اتنی بے دردی سے، اتنی بے رحمی سے اس ظالم نے اس بیٹے کو شہید کیا، ذبح کیا. تو ماں نے جب سنا سکتہ طاری ہوا، ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ اس کی نسلوں کو برباد کر دے، آسمان سے آگ برسا. اور نہیں بھائی، نہ ہاتھ اٹھے نہ بددعا کی، بلکہ ام عمارہ نے اس صحابی سے سوال کیا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بیٹے کو مسیلمہ کذاب نے بے دردی سے شہید کیا تو اس کے لبوں پر کیا تذکرے تھے؟ کہا بیٹا تیرا بہادر بڑا تھا، جب اس نے اس کے ہاتھ کاٹے اس کے لبوں پر حضور کے تذکرے تھے، پاؤں کاٹے تو لبوں پہ حضور کے تذکرے تھے، کھلڑی ادھیڑی تو لبوں پہ حضور کے تذکرے تھے. یار اس بڑھیا کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس کو پھینک دیا زمین پہ اور کیا کہتی میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہی اس دن کے لیے تھا. وہ بہادر مائیں تھی اور اپنے بچوں کی جانیں دیتی ہیں، تو انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا. مسیلمہ کذاب کو قتل کیا ہے حضرت وحشی نے. حضرت وحشی سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا تھا اسلام کا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو. جب سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی. تڑپتے تھے یا اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے، میں نے اسلام کا بہت بڑا نقصان کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت وحشی کے ہاتھوں مسیلمہ کذاب کو ذبح کیا اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ یہ کام تو نے مجھ سے لیا ہے. تو مسیلمہ کذاب کو ذبح کیا گیا. جس دور میں جس نے بھی حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، صحابہ نے پہرا دیا، اس پہ کھڑے رہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے، حارث نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے صحابہ تابعین کا فتویٰ لیا اور اس کو قتل کر دیا. ایک سجا نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، بعد میں اس نے توبہ کر لی. مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کی. جس دور میں جس نے بھی حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا تو صحابہ نے اس کا راستہ روکا تھا.